ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومقام الآخر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بزرگی، برتری اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے. درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء و امام المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان. اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا. دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں اللہ ہم سب کا خاتمہ اسی ایمان پر فرمائے. سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. دیکھ لیجئے پتہ ہی نہیں چلا، اور اب ہم یہ کہیں گے کہ ختم ہونے والا ہے. ایسے تیزی سے یہ رحمت اور برکت کے دن گزرے ہیں کہ لگتا ہے کہ ابھی ہم نے کل یہ جملہ بولا تھا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، شروع ہونے والا ہے. خوش قسمت ہے وہ افراد رمضان کے مہینے کا حق ادا کیا ہے. اللہ ان کی عبادات، ان کی نیکیاں قبول فرمائے. جن کی کمیاں ہیں ان کو خبر بھی ہے کہ ہماری کمیاں ہیں. اللہ ہم سب کو وہ کمیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانے کا حکم دیا. آدم کی مٹی سے تخلیق کی، اپنی روح اس میں پھونکی، ان کی راحت کے لیے، سکون و اطمینان کے لیے بائیں پسلی سے ہم سب کی ماں اماں حوا کی تخلیق فرمائی. دونوں کو جنت میں رہنے کا حکم دیا، صرف ایک چیز سے منع کیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، رب العالمین نے بذات خود انسان کی فطرت بڑی کمزور بنائی ہے. نسیاں منسیاں اس کو ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے. ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے، جھوٹی قسم اس نے اٹھائی. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. قرآن اس بات کی تائید کر رہا ہے. اللہ کی قسم، اے آدم میں تیرا خیر خواہ ہوں، اس پھل کو کھا لے، اس کے کھانے سے تیری نیک نامی ہی بڑھے گی، کمی نہیں آتی. آدم کے دل و دماغ میں بھی نہیں تھا کہ کوئی جھوٹی قسم اٹھا سکتا ہے. اس نے جھوٹی قسم اٹھا کے
آدم علیہ السلام کو دھوکے میں ڈالا، دونوں نے پھل کھا لیا، اللہ ناراض ہوئے، ناراضگی کے ساتھ ہی آسمان سے اتار کر اس زمین پر جس پر آپ اور میں اب چل پھر رہے ہیں یہاں ان کو بھیج دیا۔ یقیناً یہ سارا پروسیجر پہلے طے تھا، خبر تو کسی کو نہیں تھی، اللہ کو سب خبر تھی۔ قلم تخلیق کی، سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کی تخلیق کی وہ قلم تھی۔ قلم کو تخلیق کر کے پیدا کر کے اللہ نے کہا لکھ، اس نے کہا کیا اللہ لکھوں؟ کہا اب سے لے کر قیامت تک جو ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دے۔ تو گویا یہ شروع سے لے کے آخر تک جو ہونا ہے اللہ کو سب علم ہے، اس نے ہر چیز اپنے حکم سے اس قلم سے لکھوائی ہوئی۔ دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، دونوں زمین پر آئے، اللہ سے بار بار گڑ گڑاتے رہے، گریہ زاری کرتے رہے، غلطی تسلیم کرتے رہے۔ ادھر یہ دونوں، ادھر وہ ابلیس۔ جب اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فابا واستکبر، اللہ خود کہتے ہیں کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ ابلیس نے تکبر کیا، آدم اور حوا کے اندر وہ خشوع خضوع تھا، گریہ زاری تھی، بار بار اللہ سے دعا کرتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا، اور اگر تو نے ہماری اس غلطی کو جو ہم نے کی ہے معاف نہ کیا تو یقیناً ساری زندگی ہم نقصان اور گھاٹے میں رہیں گے۔ اما حوا اور آدم غلطی تسلیم کر کے اللہ سے توبہ طائب ہو رہے ہیں، ابلیس اپنی غلطی پر اڑا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، بلکہ اللہ سے مہلت مانگ رہا ہے، یا اللہ جو تو نے آدم تخلیق کیا ہے مجھے مہلت دے، میں اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے چہار سو آؤں گا، میں اس کو گمراہ کروں گا۔ تو یہ بنیادی فرق ہے، اور یہ فرق مجھے آپ کو بھی رکھنا چاہیے کہ بندے اور ابلیس میں یہی فرق ہے۔ غلطی کی ابلیس نے بھی اور آدم نے بھی۔ ابلیس اپنی غلطی پر اڑا رہا، ڈٹا رہا، تکبر کیا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے گریہ زاری کی، بار بار توبہ طائب ہوئے، دونوں بچھڑے بھی ہوئے تھے، زمین میں ان دونوں کا آپس میں ملاپ بھی نہیں تھا، اللہ نے دونوں کی توبہ بھی قبول کی، دونوں کی اس غلطی کو گناہ کو معاف بھی کیا جو اللہ کے حکم کی عدولی ان سے ہوئی تھی، اللہ نے دونوں آدم اور حوا کو ملا دیا۔ یہ ہے اصل ہماری میری آپ کی فطرت، مجھے آپ کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مجھے آپ کو حد الوسع کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر غلطی سے، ہر گناہ سے، اللہ کی ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اس لیے بھی جو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے اللہ کا یہاں بھی وعدہ ہے میں اس بندے کو اپنی ناراضگی سے بچا لیتا ہوں، اور جو نہیں بچنا چاہتا گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، ملوث ہونے کے بعد اگر اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں میں غلط کر بیٹھا، غلطی مجھ سے ہو گئی، اگر فوری اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ہم اس کے گناہوں کو ایسے معاف کرتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی۔ اس لیے میری آپ کی حد الوسع روٹین اور عادت یہی ہونی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ سے گناہوں کی توبہ، استغفار، معافی مانگتے رہیں۔ اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اللہ سے توبہ طائب ہونا، استغفار کرنا، استغفر اللہ پڑھنا، گناہوں کی معافی مانگنا، اس کے لیے گناہ ہونا شرط نہیں ہے کہ مجھے خبر ہو، مجھے یاد ہو، میرے ذہن میں ہو میں نے فلاں نافرمانی کی ہے، میں نے فلاں گناہ کیا ہے تب میں اللہ سے معافی مانگوں، نہیں، گناہ تو ہے ہی ہیں، ان کو بھی ہم نے دل و دماغ میں رکھ کے اللہ سے معافی مانگنی ہے، مگر اللہ سے معافی بغیر کسی گناہ کے، بغیر کوئی ایسی بات کے مسلسل روزانہ مانگنی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، نبی علیہ السلام بذات خود کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، استغفروا، اللہ سے توبہ طائب ہوا کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں اللہ سے 100 بار گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی اپنی کیفیت یہ ہے، آپ کا روزانہ کا معمول یہ ہے کہ کم از کم 100 بار ڈیلی آپ اللہ سے استغفر اللہ کے ساتھ جتنے ایسے اذکار ہیں وہ کثرت سے پڑھتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی سے نعوذ باللہ کون سا گناہ ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں، اس کے باوجود اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے تقوی کی ڈیمانڈ ہے، جنت کی سب سے زیادہ نعمتیں جو لینی ہے
جس کو سب سے اعلیٰ ترین درجہ قرار دیا ہے، وہ جنت الفردوس والا درجہ، وہ درجہ لینے کے لیے تقوی ضروری ہے، تقوی کے لیے استغفار ضروری ہے، استغفار کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حضور گریہ زاری کرتے ہوئے اپنے آپ کو کم تر، کمزور ترین ثابت کرنا، شو کرانا، یہ بھی ضروری ہے۔ مگر یہ بھی نہ ہو کہ ہماری توبہ بھی ایسی ہو کہ توبہ بھی توبہ توبہ کر اٹھے، یہ کم وقت کیسی توبہ کرنا ہے کہ ادھر توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، ادھر دل میں ارادہ ہے ہاں ابھی اٹھ کے میں نے فلاں کام کرنا ہے، میں نے فلاں جا کے برائی کرنی ہے، فلاں یہ کام ہے میں نے کرنا ہے۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ آپ توبہ سے مذاق کر رہے ہیں، اللہ کا اس میں کچھ نہیں جا رہا، ہم اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں۔ اللہ تو واضح کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اگر توبہ کرنی ہے تو توبۃ نصوحا، خالص توبہ ہونی چاہیے۔ خالص توبہ کسے کہتے ہیں؟ بدقسمتی سے جو ہم نے خالص توبہ بنائی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر، یہ استغفر اللہ ہے، یہ مذاق اڑا رہے ہیں، میری توبہ میری توبہ میری توبہ، یہ کیا ہم وظیفہ پڑھ رہے ہیں، کیا اللہ کو راضی کر رہے ہیں، کیا اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں کہ 220 کی سپیڈ پہ ہمارے زبان سے اذکار نکل رہے ہیں، ہماری زبان سے استغفر اللہ نکل رہا ہے، کوئی شعور نہیں، کوئی سمجھ نہیں، کوئی ایسا ذہن میں کوئی مائنڈ ہے ہی نہیں کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ کوئی فائدہ نہیں ایسے وظیفے کا، ایسے ذکر کا۔ اور ذہن میں رکھیے گا توبہ طائب ہونے کے لیے یہ 3 بنیادی شرطیں ضروری ہے۔ آپ جس بھی قسم کا گناہ کرتے ہیں اس کو پہلے گناہ تسلیم کیجیے۔ ہماری بدقسمتی تو یہ ہے، آج بندہ سود کھا رہا ہے، کھلا رہا ہے، حرام خور اس کو سود سمجھ نہیں رہا۔ آج لڑکیوں سے تعلقات ہیں، یہ حرام خور اس کو غلط نہیں سمجھ رہا۔ آج شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، بدکاری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، ایسی ہماری بد نصیبی ہے۔ یہ ساری حرام زدگیاں کرنے کے باوجود ہمارے سر پہ ایک تو جوں تک نہیں ریگتی، احساس ہی نہیں، دوسرا ہم نے اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا۔ یہ ایک بس ایک فن ہے، ایک مزہ ہے، ایک زندگی کا حصہ ہے، وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ یہ جی ایک عمر ہے، ایک وقت ہے۔ بچے بچیاں ایسا لعنت ایسی سوچ پر، ایسے حضرات پر جو ایسی گھٹیا سوچ مسلمان کے دل و دماغ میں ڈالے، ہوتا ہے، چلتا ہے، کوئی بات نہیں، ایک وقت ہے۔ ایسی گھٹیا سوچ رکھنے والا کم وقت خود بھی اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے اور ستیہ ناش دوسرے مسلمان کا بھی کرتا ہے۔ یاد رکھیے توبہ طائب ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو دوبارہ دہرا دوں، میں پہلے کئی بار بتلا چکا ہوں، آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کون سی غلطی کر رہا ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک میں بہت سارے کام، بہت سارے امور سر انجام دے رہا ہوں، کون سی اس میں غلطی ہے، کون سا اس میں گناہ ہے، کون سا ایسا کام ہے جو میں حرام کر رہا ہوں، مجھے کیسے پتا چلے؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، حرام ہے، میں زنا کر رہا ہوں، حرام ہے، ان دونوں میں کمپیریزن کیسے ہو، دونوں کے اندر فرق کیسے پتا چلے؟ نبی علیہ السلام نے مسلمان کو، مومن کو یہ فرق جانچنے کا ضابطہ بتا دیا۔ پہلا، ما حاکا فی صدری کا، کوئی بھی آپ ایسا کام کرو آپ کا دل کھٹکے، آپ کے دل میں خوف پیدا ہو، آپ کے دل میں ایسی بات پیدا ہو، ہاں یہ کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حاکا فی صدری کا، آپ کا دل کھٹکے، آپ کا دل اگر ایمان موجود ہے وہ آپ کو متوجہ کرے گا، آپ کو اشارہ کرے گا، آپ کو احساس دلائے گا۔ وَتُخَافُوا أَن يُتْلِيَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور دوسری نشانی، آپ کوئی بھی ایسا کام کرتے ہو، کرنے سے پہلے آپ کے دل میں خوف آئے، یار کسی بندے کو نہ پتا چل جائے، یار لوگوں کو نہ پتا چل جائے، یار فلانے کو نہ پتا چل جائے۔ یہ جو دل میں خوف ہے لوگوں کا، آپ کے دل میں جو کھٹکا ہے، یہ 2 بنیادی نشانیاں ہیں۔ آپ کو کم از کم ایمان اگر ہے تو احساس ہو جائے گا، ہاں میں گناہ کر رہا ہوں، میں کسی کے سامنے موبائل پر گفتگو کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے میں کسی غیر محرم سے کر رہا ہوں، میں کسی کے سامنے نہیں کرتا، سائڈ پہ جا کے کرتا ہوں۔ اس کو سمجھ جانا چاہیے میں حرام کر رہا ہوں، یہ گناہ کر رہا ہوں۔ کسی سے میسیجز ہو رہی ہے، لین دین ہو رہا ہے، تحفے لینے دینے ہو رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے، تو پتا ہے کہ میں خوف زدہ ہوں۔ لڑکی کے گھر والوں کو پتا نہ چلے، لڑکے کے گھر والوں کو نہ پتا چلے، معاشرے کو پتا نہ چلے، دکان کے مالک کو، میرے استاد کو، میرے بھائی کو، میرے باپ کو، میرے ارد گرد کے لوگوں کو پتا نہ چل جائے یہ ہمارا تعلق ہے۔ اور گناہ کیا ہے؟ یہی تو گناہ ہے، یہی تو زنا کی نشانی ہے، یہی تو اس کے مختلف سٹیپس ہیں جن سٹیپس پہ جا کر مسلمان پھر بالآخر زنا آلود ہو جاتا ہے۔
یہ وہ کام ہے جس سے مسلمان کو، میں بار بار لفظ بول رہا ہوں، جس کے اندر ایمان موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے کون سا پانی یا کون سی چیز حرام ہے؟ شراب حرام ہے۔ شراب کو کیوں حرام کیا؟ اس لیے شراب کل مسکرن حرام، ہر وہ چیز حرام ہوگی اس میں نشہ پایا جاتا ہو۔ ہر وہ چیز جس کی ایک چمچ نشہ کرے، اس کی 2 4 10 20 بوتلیں بھی نشہ کریں گی، وہ حرام ہے۔ جس کی 10 بوتلیں نشہ کرے، اس کی ایک چمچ پینی بھی حرام ہے۔ یہ اصول ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک بندہ کہے میں 5 شراب کی بوتلیں پیوں، مجھے تب نشہ ہوتا ہے، اس لیے میرے اوپر تو شراب حلال ہو گئی، کیونکہ مجھے تو 4 بوتلوں سے نشہ نہیں ہوتا۔ ارے حرام خور، تیرا ضابطہ نہیں چلنا، تیرے رب رسول کا ضابطہ چلنا ہے۔ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے، جس کا ایک قطرہ بھی کسی انسان کے منہ میں جائے تو وہ نشہ کر دے۔ بدبخت، تجھے چاہے 10 بوتلوں سے نشہ نہ ہو، تو ضابطہ نہیں ہے، تو پیمانہ نہیں ہے، تو رب رسول کا مقام اور درجہ نہیں رکھتا کہ ہم تیرا ضابطہ، تیری بات کو دیکھیں۔ ہم نے اللہ رسول کی بات دیکھنی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ پیمانہ ہے، جس کو آدمی کو نشہ ہو کسی بھی چیز سے، چاہے کم ہے چاہے زیادہ ہے، وہ حرام ہے۔ یہ ضابطہ میں نے آپ نے خود طے کرنا ہے۔ ہاں میں گناہ کر رہا ہوں، یہ گناہ مجھے محسوس نہیں ہو رہا، مجھے نہیں لگ رہا، مجھے فیل نہیں ہو رہا، سود کھا رہا ہے، سود لے رہا ہے، مجھے میرا دل نہیں کھٹکا، میرے دل میں کچھ چور نہیں ہے۔ ارے کم وقت، اپنے ایمان کی پھر فکر کر، تیرا ایمان تیرے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ جس ایمان کا تو نام لیتا ہے، تیرا ایمان تیرے پاس ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی شخص کسی کو برائی کرتا دیکھے، ہاتھ سے روکے، تھپڑ مارے، ٹھڈے مارے، پٹائی کرے، سزا دے، نہیں طاقت رکھتا، تو میں زبان سے پھر اس کو برا کہ منع کرے، ڈانٹے، دب کے، زبان کی بھی طاقت نہیں ہے۔ فرمایا کم از کم دل سے تو برا جان، کہ دل سے برائی کو برائی سمجھ کر، بولنے کی طاقت، مارنے کی طاقت نہیں ہے، با اختیار نہیں ہے کوئی بندہ، صرف دل سے برا جان۔ فرمایا ذالک ہوا اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان کا درجہ ہے کہ برائی دیکھ کے برائی صرف دل میں سمجھنا۔ ایک کم وقت برائی کو برائی نہیں سمجھنا، وہ اس کو برائی مان ہی نہیں رہا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں اس کا ایمان ہے جو برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا۔ اس لیے یہ 2 بنیادی نشانیاں ذہن میں رکھ لیجئے کہ ما حاک فی صدرک، جو آپ کے دل میں کھٹکا پیدا کرے اور آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو، میں یہ جو کام کرنے لگا ہوں، کر رہا ہوں، کر چکا ہوں، اس کی خبر کسی کو نہ ہو جائے، چاہے فرد کو چاہے افراد کو۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ 2، یہ آپ کو نشانی بتلائیں گے کہ ہاں آپ نے غلط کام کیا ہے، آپ نے چوری کی ہے، آپ نے بدکاری کی ہے، آپ نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ آپ کے دل میں جو کھٹکا آ رہا ہے، اللہ کا شکر کریں، اور اگر کبھی ایسا ہو جائے ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ اللہ تیرا شکر ہے، اس کا مطلب میرا ایمان ابھی باقی ہے، ایمان کی ہلکا سا ایک ٹمٹما سا، ہلکی سی ایک رمق موجود ہے جو مجھے احساس ہو رہا ہے، ہاں یہ گناہ لگ رہا ہے، ہو گیا، وہ انسانی کمزوری ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ انسان سچے دل سے توبہ کرے۔ توبہ کی شرائط کیا ہے؟ انسان جو گناہ کر رہا تھا اس کو گناہ سمجھے، تسلیم کرے، ہاں یہ گناہ تھی، یہ نافرمانی تھی، میں نے برا کام کیا۔ اس کے ساتھ اللہ سے نہ کرنے کا وعدہ کرے کہ اللہ میں آئندہ سے جو برائی میں نے کی ہے، اس برائی کی طرف توجہ نہیں کروں گا۔ یہ توبہ نہیں ہے کہ آپ بار بار کرتے بھی رہیں، توبہ بھی ہوتی رہے، معافیاں بھی مانگتے رہیں، اور دل میں عزم مصمم ہے ہی نہیں گناہ چھوڑنے کا، دل میں ارادہ بھی ہو، پروگرام بھی ہو، نیت بھی ہو، ہاں میں نے گناہ کو چھوڑنا ہے، میں نے اس گناہ سے ہٹنا ہے، اس گناہ کو چھوڑنا بھی ہے، ہاں میں گناہ چھوڑ چکا ہوں، ہاں میں اللہ کی نافرمانی بند کر چکا ہوں۔ تب دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ، صرف توبہ قبول نہیں کرتا، اللہ کہتے ہم اس گناہ کو، گناہ کی بجائے اس کے جتنے گناہ تھے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جیسے انسان جب نیکیاں کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، صدقے خیرات کرتا ہے، اللہ اس کی برائیاں مٹا دیتا ہے۔ یہ بھی ایک اس نے نیکی کی ہے، یہ بھی اس نے مار کا مارا ہے کہ اللہ سے توبہ طائب ہوا ہے، استغفار ہوا ہے۔ میرا آپ کا آج کے دور کا، خصوصی آج کے ایام کا سب سے بڑا ایشو، سب سے بڑا مسئلہ جو میں اور آپ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں دنیا کا کوئی ایشو نظر نہیں آ رہا۔ میری اولاد بے نماز ہے، کوئی بات نہیں، بے دین ہے، کوئی بات نہیں، میں بے نماز ہوں، کوئی بات نہیں، روزہ رکھ رہا نہیں رکھ رہا، کوئی بات نہیں، جھوٹا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، چغلی، کوئی بات نہیں۔ اللہ کی قسم ایسی بدقسمتی آئی ہے
ایسی اللہ کی مار پڑی ہوئی ہے، یہ سارے گناہ لگ نہیں رہے۔ روزہ رکھا ہے غیبت چل رہی ہے، روزہ رکھا ہے جھوٹ چل رہا ہے، روزہ رکھا ہے گاہک کو دھوکہ دے رہے ہیں، روزہ رکھا ہے گاہک سے جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھا ہے گاہک کو غلط بات غلط گائیڈ لائن دے رہے ہیں۔ روزہ ہے، کیسا یہ روزہ ہے کہ ہمیں روزہ منع ہی نہیں کر رہا، حیا کر، شرم کر۔ یہ روزہ تو آیا اسی لیے تھا کہ تیرے اندر تبدیلی آئے۔ اللہ کی قسم اگر تبدیلی نہیں آئی، فوری پانی پی لیجئے، فوری کچھ کھا لیجئے، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کو لیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ، اس بندے کا کھانے پینے کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں جو آدمی من لم یدع قول زور والعمل به، جو آدمی جھوٹ بولتا ہے، جھوٹے کام کرتا ہے، نافرمانیاں کر رہا ہے، روزے کی حالت میں اس کی کرتوت ساری وہی کی وہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو چاہیے کھا پی لے، اللہ کو اس کے بھوکا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ واللہ میں بھی آپ بھی اپنے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھے، گریبان میں جھانکے، آج جتنے روزے ہو گئے ہم نے حق ادا کیا ہے؟ میرا آپ کا ضمیر مطمئن ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزانہ روزے کا حق ادا کیا، ہم نے نمازوں کا حق ادا کیا، ہم نے اپنی زبان کو کنٹرول کیا، ہم نے اپنی آنکھوں کو کنٹرول کیا، اپنے کانوں کو کنٹرول کیا، اپنے ہاتھ پاؤں کو کنٹرول کیا۔ اللہ ماشاءاللہ جن کو اللہ نے توفیق دی وہ کر گئے، وہ چھلانگے لگائیں، خوشیاں منائیں۔ یہ ہے وہ لوگ جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ عید کا دن ہے، ان کو مبارک۔ یہ عید مبارک، عید مبارک جو ہم لوگوں کو کہتے ہیں، میں اور آپ اس کے مستحق نہیں ہیں۔ عید مبارک کے یہ لوگ مستحق ہیں جن لوگوں نے رمضان کا حق ادا کیا ہے، عبادات مکمل ہیں، زبان مکمل ہے، ہاتھ پاؤں ہر جسم کا اعضاء اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے، ان کو دے مبارک۔ بھائی آپ کو مبارک ہو، آپ گناہوں سے بچے ہو، آپ نے رمضان کا روزے کا حق ادا کیا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ایک گھٹیا سی سوچ پتہ نہیں کس کم وقت نے بنا دی ہے، ہمیں سمجھا دیا عید آ گئی، بچوں کے لیے کپڑے، بڑوں کے لیے کپڑے، چوڑیاں ہونی چاہیے، مہندی ہونی چاہیے، فلانا لباس۔ ارے کم وقت تو کس نے کہا ہے؟ کس حدیث میں ہے؟ آپ کی سوڑی گلی مردوں عورتوں سے بھری پڑی ہے، کسی کو تاک رات کی خبر نہیں ہونی، کسی کو رمضان کے روزے کی خبر نہیں ہونی، نہ سحری کی نہ افطاری کی۔ ہر بندے کو ان کم وقتوں نے، میڈیا نے ایسا بیوقوف بنایا ہے، ایک ہی قدر پہ چلا دیا ہے۔ عید آ رہی ہے، خوشیاں لا رہی ہے، عید آ رہی ہے، خوشیاں مناؤ، چوڑیاں لاؤ، مہندی لگاؤ، فلانا کرو فلانا کرو، سب کی عبادت کا ستیہ ناش کر دیا، واللہ اجاڑ کے رکھ دیا۔ کسی کو کوئی ہوش نہیں، عالم ہے غیر عالم ہے، عام ہے خاص ہے، نمازی ہے بے نمازی ہے۔ چیک کر لیجئے گا، یہ رمضان کی راتیں آئیں گی، آپ سب کی راتوں کا بھی بیڑا غرق ہوگا، آنے والیاں آپ کی راتوں کا بیڑا غرق کریں گی، ساتھ اپنا بھی کریں گی۔ یہ روزے ہے، اس کو روزے سمجھتے ہو؟ سمجھتے ہو کہ حق ادا ہو رہا ہے؟ وہ سب سے قیمتی ترین عشرہ، سب سے قیمتی ترین راتیں میں اور آپ جانتے ہیں۔ میں اور آپ دکانوں پہ ہوتے ہیں، ہماری عورتیں دکانوں پہ ہوتی ہیں، ہر شخص دکان پہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ دکانداری بڑی ہونی، گاہک بڑا آنا ہے، عید کی لوگوں نے شاپنگ کرنی ہے۔ اس گھٹیا سی سوچ کہ عید کی کس حدیث میں ہے؟ نبی علیہ السلام نے عید کے دن نیا سوٹ پہنا، ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم نیا سوٹ پہنا، فاطمہ عائشہ یہ سب عورتیں جو تھی نیا سوٹ پہنا، چوڑیاں پہنی۔ میں کوئی ایک تو حدیث ثابت کرو کہ ان لوگوں نے، ان کے پاس تو کھانے کو نہیں تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے 2 مہینے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی پی کر ہم لوگ گزارے کرتے تھے، اور عید پہ یہ لوگ نئے نئے سوٹ اور 4 6 سوٹ چلاتے ہوں گے۔ ایک طرف بھوک ننگ کا رونا ہے، مارے گئے، لٹے گئے، مہنگائی آ گئی، گورنمنٹ کھا گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ جاؤ پریان جا کے چیک کرو، بندے پر بندہ چڑھا ہوا ہے، رش اتنا لگا ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ فتو ہے، الو ہے، پاگل ہے، دیکھو کیسے رونقیں لگی ہے۔ یہ سارا ڈیٹا پوری دنیا میں جاتا ہے، وہ حیران ہوتے ہیں یہ کیسے مسلمان ہیں، چیختے چلاتے بھی ہیں اور اربوں کی یہ شاپنگ بھی کر جاتے ہیں۔ یہ بے برکتی ہے، رونا چیخنا چلانا شاید ہماری عادت بن گئی ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ رونا چیخنا کہیں اللہ کے آگے ہوتا ہمیں سکون بھی ہوتا۔ ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے ہاں جی میں بڑا مطمئن ہوں، بڑا سکون ہے، بڑا اطمینان ہے، کسی طرف سے کوئی ٹینشن نہیں، ہر بندہ بھرا پڑا، ہر بندہ دکھی ہے بھی سب کچھ، چیخ بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے، اور یہ ہم نے روتے رہنا ہے، یہ رونا ہمارا بند نہیں ہونا۔ کیوں؟ اللہ ہم سے راضی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں میرے گھر کے سارے معاملات پورے ہو رہے، اللہ راضی ہے،
اللہ کی قسم اللہ دے کر بھی عذاب دیتا ہے. یہ نہ سمجھے اللہ چھین کر عذاب دیتا ہے, رسیاں ڈھیلی کرتا ہے, جاؤ دفع کرو ان کو, جو مانتا ہے ان کو دو, ان کو جوتیاں قبر میں ماروں گا, ان کو جوتیاں قیامت کے دن ماروں گا. کیوں؟ عمل نہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی ہم نے عمل پیش کیا ہے. عمل کے لحاظ سے ہم زر ہیں, باتیں کرنے کے لحاظ سے 100% میں بھی مکمل آپ بھی. اللہ باتیں نہیں دیکھتا, اللہ عمل دیکھتا ہے. عمل پیش کر دیجئے, اللہ کی قسم اللہ اپنی رحمت برکتیں نازل کر دے گا. ابھی دیکھ لیجئے, ابھی گندم آپ کے سامنے ہے, بارشوں پہ بارشیں ہو رہی. یہ بارشیں چاہیے تھیں کہ بارشوں کے نہ ہونے کا موسم تھا, جب بارشیں چاہیے تھی اس وقت قحط سالی تھی. بگڑا کچھ نہیں ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. واللہ ہم روز و شب اپنے استغفار پکڑنے, صبح دوپہر شام ہما وقت استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. واللہ بار 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 اس وظیفوں کو, ان استغفار کو اپنا اوڑھنا بچھوڑنا بنا بھی لیجئے. اللہ کی نافرمانی والے کام چھوڑ بھی دیجئے, اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا, آخرت بھی بہتر کر دے گا. دنیا کی ممانت نہیں ہے, وہ تو خود کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا, یا اللہ دنیا بھی دے, حسنہ بہترین دے, سکون اطمینان علی دے, اور اسی طرح یا اللہ آخرت بھی دے, وہ بھی بہترین دے, آخرت والی بھی سکون اطمینان والی. عذاب النار, ہمیں آگ جہنم اپنی پکڑ سے بھی بچا. میرے بھائیوں کچھ نہیں بگڑا, ابھی بھی روزے باقی ہیں, روزے تو خیر بہت دور ہیں. ابھی بھی اگر آپ اور میں اپنی اپنی جگہ بیٹھے سوچ لیں, نہیں یار بس بہت ہو گئی, بات صحیح ہے, ہم تو اللہ کو راضی نہیں کر رہے, ناراض کر رہے ہیں. اس مہینے میں توبہ کا یہی پروگرام یہی بیٹھے بیٹھے بنا لو. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, یہاں سے اٹھو گے اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کیے ہوں. میں نے آپ کو پیشوں بار وہ قصہ سنایا موسیٰ علیہ السلام کا. بارش نہیں ہوئی, ساری قوم باہر آ گئی, بارش نہ ہوئی. اللہ نے کہا, نبی نے کہا بارش ہوگی, اللہ نے کہا نہیں ہوگی. کیوں نہ ہوگی؟ کہا تیرے مجمع میں ایک بندہ ہے 40 سال ہو گئے وہ گنہگار ہے, میرے اصول اور ضابطوں کی یہ دھجیاں اڑا رہا ہے, اس کم وقت کو باہر نکالو اپنے مجمع سے, پھر رحمت کی بارش کروں گا. کیا مطلب؟ کیا پتا چلا؟ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے, گنہگار کی نحوست ہوتی ہے. اللہ کو جب ناراض کرتے ہیں اس گناہ کی نحوست ہے. اللہ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو, اس کو باہر نکالو مجمع سے, پھر مجھ سے بارش کی دعا کرو, پھر کروں. تھوڑی دیر گزری, موسیٰ نے اعلان کیا, بھائی مجمع میں ایک بندہ ہے 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے, اس کم وقت کی وجہ سے پورے حلقے میں بارش نہیں ہو رہی, اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ ہمیں بارش نہیں دے رہا, یہاں سے باہر نکلے. 2-3 بار اعلان کیا, بندہ کوئی نہ نکلا. تھوڑی دیر بعد بارش شروع ہو, سب حیران, موسیٰ بھی حیران, بارش کیسے شروع ہو گئی؟ اللہ سے پوچھا, اللہ بارش کیسے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا, وہ جس بندے کو خبر تھی, ہونی چاہیے مجھے آپ کو, اور ہوتا بھی نہیں ہے, مجھے یہ نہ پتا ہو میں کتنے پانی میں ہوں, ہر بندے کو پتا ہوتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے, اس کو خبر تھی. حدیث میں آتا ہے اس کے پاس ایک چھوٹا سا کپڑا تھا, وہ کپڑا اس نے اپنے سر پہ لیا, اپنے آپ کو چھپایا, چھپا کر اللہ سے معافی مانگی. اللہ کتنی کی دیر لگی ہے, یا اللہ میں نے 40 سال گناہ کیے, تو نے پردہ ڈالا, اب میرا پردہ اٹھا رہا ہے, میں توبہ کرتا ہوں, معافی مانگتا ہوں, آئندہ سے تجھے ناراض نہیں کروں گا. 1 منٹ نہیں لگا, اللہ نے رحمت کی بارش فوری نازل کر. ہمارے اوپر نہیں کرے گا, ہماری بخشش نہیں کرے گا, کیوں نہیں کرے گا؟ اخلاص ہونا چاہیے, جو اس بندے نے اخلاص دکھایا تھا. موسیٰ نے بھی کہا, اچھا موسیٰ مجھے اللہ مجھے بندہ تو دکھا, جس بندے نے 40 سال گناہ کیے, اس نے توبہ بھی کی, تو نے معاف بھی کر دیا, بارش بھی ہو گئی. کہا موسیٰ جب وہ گنہگار تھا میں نے اس کے عیبوں پر پردہ ڈالا تھا, اب تو میرا خاص بندہ ہو گیا ہے, اب میں اس کے پردے کیسے اٹھاؤں؟ واللہ اللہ ہمارے پردوں پر عیبوں پر پردہ بھی ڈالے گا. اس کی طرف چلو تو صحیح, ایک بار نکلو تو صحیح. نبی علیہ السلام کے پاس 2 والدین آئے, کہ اللہ کے نبی ہمارا بیٹا فلانے کے پاس گرفتار ہو گیا ہے, اسے زنجیروں سے جکڑا ہے, لیتا دیتا بھی کچھ نہیں ہے, ہمارے بچے پر وہ کافر ظلم بھی کر رہا ہے, کوئی کام بتائیے, کوئی وظیفہ بتائیے. فرمایا کثرت سے استغفار. بچہ گرفتار ہے, کثرت سے استغفار, کثرت سے استغفار کیا. اب وہ بچہ خود ہی سناتا ہے, نوجوان کہتا میں رات کو سویا ہوا, میں نے دیکھا میرے ہاتھ میں زنجیریں تھی, وہ زنجیریں کھل گئی, پاؤں کی زنجیریں وہ بھی کھل گئی. میں بڑا حیران ہوا, میں نے موقع جانا, میں جلدی جلدی جیل کوٹری سے باہر نکلا. باہر مجھے ایک اونٹنی نظر آئی,
میں نے چھلانگ لگائی، اونٹنی پر بیٹھا، میں پریشان ہو گیا، اونٹنی کو دیکھ کر اونٹنیوں کا سارا ریوڑ ہمارے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا، میں اور پریشان، میں نے اونٹنی کو اور بھگا دیا، بھگا کے میں جلدی جلدی لے گیا، پورا ریوڑ بھی میرے ساتھ، کرتا کرتا میں اللہ اپنے گھر پہنچ گیا، اپنے گھر پہنچا، ماں باپ کو ملا اور باہر دیکھا اونٹنیوں کا ڈھیر لگا، وہ کہتے اب یہ کیا کریں؟ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا جی آپ نے وظیفہ بتایا تھا استغفار کا، ہم نے کثرت سے کیا، بیٹا آزاد بھی ہو گیا اور اللہ نے دنیا کا کثرت مال بھی ہمیں عطا کر دیا، واللہ اللہ ایسی ہی عطا کرتا ہے، ایک دفعہ کر کے۔ حسن بصری کے پاس ایک بندہ آیا، کہا جی اولاد کی بڑی پریشانی ہے، کہا استغفر اللہ پڑھو اللہ اولاد دے دے۔ ایک آیا جی بارش نہیں ہو رہی، استغفر اللہ پڑھو اللہ بارشیں کرے گا۔ تیسرا آیا جی بارشیں بہت ہو رہی ہیں میرے علاقے میں تو دعا کریں، وظیفہ، ہاں استغفر اللہ پڑھو بہتر ہو جائے۔ ہر بندے نے اپنا اپنا مدعا بیان کیا، حسن بصری نے کہا صرف یہ استغفر اللہ پڑھو اللہ سے توبہ طائب۔ چلے گئے، شاگردوں نے پوچھا استاد جی یہ کیا معاملہ؟ مسائل 5-6 اور جواب اس کا صرف استغفر اللہ۔ قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ یہ آیت بتلا رہا ہے، اللہ یہ معاملہ بتلا رہا ہے، میں نہیں۔ جرائم بہت سارے ہوں، صرف استغفر اللہ پڑھ لو، اللہ تمہارے رزق کے سارے مسئلے حل کر دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔